ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گفتِ اللہ بود گفتِ اللہ بود گرچہ حلقوں میں از عبداللہ بود نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی روزے جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارکباد ہے اور آپ کہ آج عرس کی تقریب میں حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حاضرانہ قبول و مقبول فرمائے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا ایک ذم غفیر ہے اور میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں میرے احباب بھی بیٹھے ہیں ان بزرگوں کے قدموں کو چوم کر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم اور آپ اللہ کے پیارے ولی صوفی افتخار علی رحمہ کی محبت میں تشریف لائے حدیث رسول ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو مدارس اسلامیہ کی زینت بنی ہے جس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور ریاض الصالحین کے مصنف نے مسلم شریف اور بخاری شریف کے حوالے سے حدیث کو نقل کیا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن انس ان رجلا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متى الساعة قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لها قال ما عادت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب آئے گی جب قیامت کے تعلق سے اس صحابی نے عریضہ پیش کیا سوال پیش کیا تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی آپ قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں لیکن یہ بتائیں ما عادت لہا آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی آپ کے پاس تیاریاں ہیں آپ نے کچھ اکٹھا کیا قیامت کے لیے اب اس صحابی کا بڑا پیارا جواب نکلا بڑا اچھوتا جواب نکلا جب نبی کریم نے پوچھا ما عادت لہا آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے تو صحابی کہتے ہیں ما عادت لہا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیاری کے بارے میں کیا کہوں میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس زیادہ روزے نہیں ہیں میرے پاس زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے ولکنی احب اللہ ورسولہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں جب صحابی نے اتنا کہا نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو سن لے نبی نے صحابی کے اس جواب پر فرمایا انت من احببت اے میرے صحابی تو یہ بھی سن لے اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم پیار کرتے ہو دیکھیں یہ کتنا بہترین مجمع ہے اور ہم اور آپ یعنی درمیان میں بیٹھے ہیں ایک طرف مزار ہے ایک طرف خانقاہ ہے ایک طرف درسگاہ ہے دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے ایک بات میں اور عرض کر دوں جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہیں تو کچھ ایسے نبی کے غدار ہوتے ہیں اولیاء کے غدار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ سنی شعر پڑھتے ہیں گفت اللہ بود اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے اور جب یہ سنی بولتے ہیں یہ کہاں سے بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں ایک ولی کے بارے میں اس طرح کہا
کہا جاتا ہے کہ ولی بولتا ہے اللہ اس کی زبان پہ بول رہا ہے، اللہ کی طاقت قوت ہوتی ہے، اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے، اگرچہ حلق جو ہے بندے کا ہے لیکن باتیں اللہ کی نکلتی ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ کیسی بات بہکی بہکی سننی کرتے ہیں؟ تو سنیں، میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن سورہ مریم ہے، سورہ مریم کو پڑھیے گا، لیکن افسوس تو یہ ہے ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم موبائل کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم قرآن کو اپنے گھر میں تاج کے اندر سجا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ کہاں کہاں کی بات ہے، کس طرح قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس کے طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آج المیہ ہے قوم مسلم کے لیے، آج ہمارے بچے IAS بننے کی تمنا کر رہے ہیں، PCS بننے کی تمنا کر رہے ہیں، IPS بننے کی تمنا کر رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر فلاسفی بننے کی تمنا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو IAS بناؤ، PCS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، کیونکہ سائنس کا وجود اگر ہوتا ہے تو قرآن کے ذریعے ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے 3 یان لینڈ کیا گیا ہے چاند کے اوپر، سنو اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، قرآن پڑھ کر کو دیکھو قرآن میں ہے کیا نہیں۔ ہم 30واں پارہ اٹھائے، 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق کا اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، دنیا کو چیلنج دے دو اے سائنس والا، آج جو تو کر رہا ہے، جو سچ کر رہا ہے، جو تو باتیں نکال رہا ہے، یہ سب میرے قرآن کے اندر موجود ہے، یہ سب اللہ کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ آپ کہو گے مولانا پڑھ کر بتاؤ، تو سنیں سورہ انشقاق ہے، اللہ فرماتا ہے والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب برابر ہو جائے، جب مکمل ہو جائے، چاند کی قسم اللہ فرما رہا ہے جب مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم چڑھو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ فرما رہا ہے جب چاند مکمل ہو جائے گا تم اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھو گے۔ آج سائنس والے کہتے ہیں ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں، تو سنو میرا قرآن اعلان کر دے رہا ہے، رب کا پیران فرمان اعلان کر دے رہا ہے کہ ہاں تم چڑھو گے۔ آج نہیں، ایک زمانہ اور تھا 1965 میں 3 لوگ گئے تھے چاند کی سفر میں، اور جو انہوں نے نظارہ دیکھا تھا اور جو سب سے پہلے چاند کے سفر میں نکلے ہیں، جمع کا اللہ سیگا بھی ارشاد فرما رہا ہے 3 لوگ گئے ہیں، جمع کہتے جو 2 سے زیادہ ہو، 2 سے زیادہ ہو وہ جمع ہے، جو 10 سے زیادہ ہے وہ جمع منتہو جمع ہے، وہ الگ بات ہے، وہ 9 صرف الگ ہے، لیکن سنیں جو 2 سے زیادہ وہ جمع ہے، وہ جمع ہے۔ اور 1965 میں 3 لوگ گئے تھے چاند کے سفر پر، اور جب چاند کے سفر پہ گئے، جا رہے ہیں 1965 میں، لیکن اللہ نے اسی وقت فرما دیا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تم چاند پہ جا رہے ہو، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم چڑھو گے، طبق در طبق چڑھو گے اور جاؤ گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ علیہ رحمہ مدذل العالی والنورانی ایک کتاب بھی لکھ کر دے گئے تھے، اسلام اور چاند کا سفر۔ یہ کب قرآن میں کیا نہیں ہے ہم پڑھیں گے تب نہ جانیں گے، لیکن افسوس ہے آج اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے، تلاوت قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے، قرآن کی فہم تفہیم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے بنے تو کیسے بنے، پڑھیں تو کیسے پڑھیں، آگے بڑھیں تو کیسے بڑھیں گے؟ اے لوگوں، اپنے بچوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں آپ بعد میں بھیجیے گا، پہلے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیں۔ تو سنیں وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہے، سورہ مریم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں۔ اور سنیں اسی قرآن کے حوالے سے تفسیر مدارک کے اندر جائیں تو تفسیر مدارک کے اندر قرآن کی ایک آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر کے لیے ہوئے ہیں، اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لے کر چلے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ٹھنڈی کا عالم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بیوی کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، حضرت صفورہ کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، کہا رکیں آپ، میں کہیں سے آگ کا انتظام کرتا ہوں، کہیں سے آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں آگ کے انتظام کے لیے، آگ کی تلاش میں نکلے ہیں، تلاش کرتے کرتے آپ وادی طویٰ میں پہنچ گئے ہیں، وادی طویٰ میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک پیڑ ہے اور پیڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ جب آپ قریب پہنچے آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، فَقْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نالین کو نکال دیں، آپ اپنے نالین کو نکال دیں۔ آپ وادی طویٰ میں پہنچ چکے ہیں اور آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز آتی انی انا اللہ، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے انی انا اللہ، میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پیڑ
کے اوپر ایک آگ جل رہی ہے, آگ سے آواز آتی ہے انی انا اللہ. تو جب آگ سے آواز آئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے بھی مانا ہے آگ سے اللہ بول رہا ہے, ابو بکر صدیق نے بھی مانا ہے آگ سے اللہ بول رہا ہے, عمر فاروق نے بھی مانا ہے آگ سے اللہ بول رہا ہے, عثمان غنی نے بھی مانا ہے آگ سے اللہ بول رہا ہے, سارے صحابہ نے مانا ہے آگ سے اللہ بول رہا ہے. اپنے اشرف علی تھانوی نے بھی مانا ہے آگ سے اللہ بول رہا ہے, محمود رمندی مان رہا ہے اللہ آگ سے بول رہا ہے, فتح محمد جالندری لکھ رہا ہے اللہ آگ سے بول رہا ہے. سب نے مانا آگ سے جو آواز آ رہی تھی وہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے, انسان کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے یا آگ کو بہتر بنایا ہے؟ سب سے بہتر اللہ نے بنایا کس کو؟ تو سب یہی کہیں گے. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سب سے بہتر بنایا ہے. اور بنا کر اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج حضرت انسان کو پہنا دیا کہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر حضرت انسان ہے, ساری مخلوقات میں سب سے بہتر حضرت انسان ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو کوئی اور کپڑا نہیں بلکہ بشریت کا جامہ پہنا کر دنیا میں بھیجا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب سے بہتر حضرت انسان ہے. اب آپ بتاؤ انسان بہتر ہے, انسان اعلیٰ ہے, زمین ادنا ہے, انسان اعلیٰ ہے, آسمان ادنا ہے, انسان اعلیٰ ہے, سورج ادنا ہے, انسان اعلیٰ ہے, چاند ادنا ہے, انسان اعلیٰ ہے, پانی ادنا ہے, انسان اعلیٰ ہے, ہوا ادنا ہے, انسان اعلیٰ ہے, پانی آگ یہ سب ادنا ہے. تو جب ادنا سے اللہ بول رہا ہے تو سب نے مانا اللہ بول رہا ہے. اگر اعلیٰ کی زبان سے اللہ بولے تو ماننا پڑے گا افتخار الاولیاء کی زبان سے کوئی شور نہیں اللہ بول ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. اللہ والوں کی زبان سے اللہ بول رہا ہے کیونکہ انسان سب سے بہتر ہے, انسان سب سے اعلیٰ ہے. اور سنیں ولیوں کا مقام اللہ اکبر, ولیوں کا رتبہ اللہ اکبر, ولیوں کی قوت اللہ اکبر, ولیوں کی طاقت اللہ اکبر, ولیوں کی سلطنت اللہ اکبر. غور کریں جس وقت میں طالب علم تھا بہرائچ شریف کی سرزمین پر 2002 کی بات ہے, 2002 کی بات ہے. اس وقت مفتی محمود اختر صاحب جو دوتیے ہندوستان مفتی رجب علی صاحب کے بیٹے مفتی محمود اختر صاحب ہیں کھڑے ہوئے اسٹیج پہ, 2002 کی بات ہے. اس سے مقدس میں اعلان ہو رہا ہے کہ سنو لوگوں ایک زبردست واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے, کل ایک ایسی بات پیدا ہوئی ہے. اس وقت میں بہرائچ شریف میں زیر تعلیم تھا, اس وقت میں پڑھ رہا تھا. اعلان کیا ہو رہا ہے, کل کے دن ایک عورت آئی تھی اور اپنی زبان غازی میاں کے دربار میں کاٹ کر رکھ دی ہے. معاملہ کیا ہوا تھا سنیں, ایک غیر مسلم عورت تھی جو بہرائچ شریف سے لگ بھگ 40 کلومیٹر دوری پہ ایک گاؤں ہے جسے اکونا کہا جاتا ہے. اکونا کے اطراف میں رہنے والی ایک غیر مسلم عورت تھی. 15 سال کا زمانہ گزر گیا تھا, اس کے ہاں کوئی بیٹے نہیں ہوئے تھے. شادی کو 15 سال کا زمانہ گزر گیا تھا لیکن بیٹے نہیں ہوئے, کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. وہ عورت نہ جانے دل میں کیا آیا ہے, وہ پہنچی غازی میاں کے دربار میں, سید سالار مسعود غازی کے دربار میں پہنچی. مزار مقدس کو پکڑ کر منت مانتی ہے حضور اگر میرے یہاں بھی کوئی پھول کھل جائے, مجھ پر بھی آپ کی دیا ہو جائے, آپ کا کرم ہو جائے, آپ کی کرپا ہو جائے, تو حضور اگر آپ کی نگاہ کرامت ہو جائے, نگاہ شہادت ہو جائے, نگاہ ولایت ہو جائے, تو اللہ مجھے بھی اولاد والا بنا دے. اور حضور میں آپ کی بارگاہ میں زبان دے رہی ہوں اگر میری گود میں پھول کھل گیا تو اپنی زبان آپ کی بارگاہ میں کاٹ کر کے دے دوں, کاٹ کر کے دے دوں. یہ تحفہ آپ کہہ رہے ہیں تحفہ دوں گی, یہ منت مانی ہے. اللہ کا کرم دیکھیں, گھر گئی. کچھ ہی دن کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ وہ پیگننٹ ہو گئی ہے, وہ حاملہ ہو گئی ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب بڑی خوش ہوئی, میاں بیوی بڑے خوش ہو گئے. دونوں میاں بیوی خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں, وقت گن رہے ہیں, دن گن رہے ہیں. وقت گزرتا گیا, تاریخ گزرتی گئی, مہینے گزرتے گئے. آخر وہ دن آ گیا ہے جب وقت پورا ہوا, وضع حمل کا وقت ہوا. میاں بیوی بڑے خوش ہیں. اللہ کے کرم سے سید سالار مسعود غازی کی عطا سے اس غیر مسلم عورت کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے, ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا. جب خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے نا, جب خوبصورت بیٹا پیدا
ہوا وہ عورت بڑی خوش ہوئی ہے، اب انتظار کرنے لگی ہے اپنے پاکی کا. جب وہ پاک ہو گئی اپنے پتی سے اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نے منت مانی تھی غازی میاں کے دربار میں، اگر میرے ہاں کوئی پھول کھل گیا، غازی آپ کا کرم ہو گیا تو میں اپنی زبان آپ کے بارگاہ میں دے دوں گی، اپنی زبان کاٹ کر آپ کی بارگاہ میں رکھ دوں گی. اللہ اکبر. اے لوگوں غور کرو، میری ماں بہنوں آپ لوگ اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہیں تو یہ پیغام بھی لے کر کے جائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے پہلے آراستہ کریں، خود سنوریں، اپنی اولاد کو سنواریں، ورنہ یہ زمانہ آپ کو جینے نہیں دے گا، وقت کے لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے. اگر دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں تو ہماری اس میں کمی ہے، ہماری کمی ہے، ہمارے اندر خرابیاں ہیں، خرابیاں بہت ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، خرابیاں بہت ہیں. ہمارے گھر کے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، خرابیاں بہت ہیں. ہمارے بچے اپنے چہرے پہ خنجر چلوا رہے ہیں، داڑھی پہ داڑھی چھلوا رہے ہیں، خرابی بہت ہے. ہماری بہن بیٹیاں بے پردے کا مظاہرہ کر رہی ہیں. جب آپ عرس میں آئے ہیں تو عرس میں مارکیٹنگ نہیں، عرس میں روڈ چھاپ نہیں، عرس میں آؤ تو ولی کی بارگاہ میں آ کر اپنے آنکھوں سے اشک بہا کر ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو، عریضہ پیش کرو. حضور ہم اپنے پلا پلا گاؤں سے آئے ہیں، کچھ امیدیں لے کر کے آئے ہیں، کچھ ارادت لے کر کے آئے ہیں، کچھ تمنائیں لے کر کے آئے ہیں. حضور اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے متوالے ہیں. ہمارا یہ کام ہو جائے دعا کر دیں، ہماری یہ بگڑی بن جائے دعا کر دیں، ہمارا یہ معاملہ درست ہو جائے دعا کر دیں. اے میری ماں آپ صبر و اللہ کی قسم، جب گھر کی عورت سنور جاتی ہے تو پورا گھر بقعے نور بن جاتا ہے، پورا گھر سنورتا ہوا نظر آتا ہے. ماں بہنوں کو پہلے سنورنے کی ضرورت ہے. آپ روڈ چھاپ نہ بنیں، اطمینان سے بیٹھ کر علماء کی تقریر سنیں. ابھی سنیے گا خلیفہ تاج الشریعہ کی تقریر، سنیے گا سمجھیے گا تقریر کیا ہوتی ہے، عالم دین کا معاملہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آج کے دور میں علماء کو گالی بھی دی جاتی ہے، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے. ادھر نہ جاتے ہوئے سنیں، اگر علماء حق کی بات بتا رہے ہیں تو آپ ان سے دشمنی نہ کریں، ان کو گالی نہ دیں. آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں بخار انجیکشن لگانے کے لائق نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ ٹیبلیٹ سے کام چل جائے گا یا کیپسول سے کام چل جائے گا. اگر دیکھتا انجیکشن دینا ہی پڑے گا تو ڈاکٹر فوراً نکالتا ہے اور دے انجیکشن لگاتا ہے. تو کیا اس وقت مزہ ملتا ہے جس کو بخار رہتا ہے؟ مزہ ملتا ہے؟ جب انجیکشن لگتا ہے تو برفی کھانے کا مزہ ملتا ہے. انجیکشن لگتا ہے تو جیسے لگتا ہے آدمی رسگلہ کھا رہا ہے، کہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا. انجیکشن لگا کتنے لوگ تو رونے لگتے ہیں، بچے تو بچے، جوانوں کو میں نے دیکھا آنکھ سے آنسو گرا دیا انجیکشن دیکھ کر کے. اتنا درد. آپ بتاؤ کیا کسی آدمی نے آج تک ڈاکٹر کو گالی دیا؟ کسی نے ڈاکٹر کو برا کہا؟ کسی نے ڈاکٹر کی برائی کی؟ کوئی مریض ڈاکٹر کو گالی نہیں دیتا. انجیکشن لگانے پہ اس لیے کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے انجیکشن لگا رہا ہے تو میرے بربادی کے لیے نہیں بلکہ مجھے صحت یاب بنانے کے لیے انجیکشن لگ رہا ہے. وہ درد برداشت کر لیتا ہے، وہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو برا نہیں کہتا. اے لوگوں، اسی طرح یہ علماء آپ کے گندگی کو صاف کرنے کے لیے دین کی باتیں بتاتے ہیں، شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ گناہ سے بچیں، ہم اور آپ برائی سے بچیں، ہم اور آپ پاپ سے بچیں، ہم اور آپ گندگی سے بچیں. یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں بوال کھڑا کر دیتے ہیں، مولوی اچھا نہیں جلدی سے نکالو. یار ایک مولوی کو نکالو گے تو آپ کے ابا پڑھائیں گے، دوسرا مولوی آئے گا، آئے گا تو مولوی آئے گا، آئے گا تو عالم آئے گا. آپ نے اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں بنایا کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. نہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو مصلی امامت کو سنبھالے. آئے گا تو کوئی نہ کوئی ہمارے ہی گروہ کا آئے گا. جاؤ گے کہاں بچ کر یار، کدھر جاؤ گے؟ اگر عالم نے کہہ دیا ہم نماز جنازہ بدعقیدے کی نہیں پڑھائیں گے، ارے باپ رے باپ، پھول کر غبارہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مارو مارو، کھاٹو پھینکو. یار ایمان کی اصلاح کر رہا عالم، آپ کے عقیدے کو بچا رہا وہ عالم، آپ کو کٹے میں نہیں پھینک رہا، بتا رہا ہے اگر بدعقیدے کا جنازہ پڑھو گے تو تمہارا ایمان بھی چوپٹ ہو جائے گا. بچا رہا ہے، آپ کو بچا رہا ہے، آپ کو جہنم کی طرف جانے سے جنت کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے. تو علماء کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ پیدائش سے لے کر موت تک یہی علماء کام آتے ہیں.
यही उलमा काम आते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो गाजी मियाँ के यहाँ वो औरत गई, अपने शौहर से कहती है चलो मिन्नत पूरी करनी है। अब मियाँ बीवी दोनों गए हैं। अब न जाने वो औरत क्या लेकर के गई। बच्चे को मजार से लगा के रख देती है, जबान को पकड़ती है, निकाली और काटने वाली चीज जबान कट गई। जबान का कटना था, औरत बेहोश होकर के गिर गई है, खून का फव्वारा जारी हो गया। पूरे मुजावर परेशान हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो बदअकीदों को और मौका मिल जाएगा, अब तो वलियों के दुश्मनों को और मौका मिल जाएगा, अब शहीदों के दुश्मनों को और मौका मिल जाएगा। ये तो फतवे लगाएंगे, देखो देखो वलियों की बारगाह में मांगने जाते हैं, यहाँ तो जबानें कट रही है, यहाँ जान जाने की नौबत आ रही है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक मुजावर का ईमान देखें, एक मुजावर की कुव्वत ईमानी को देखें। अल्लाह अकबर। वो मुजावर फौरन एक पानी लेकर के दौड़ा है। कौन सा पानी है? वो पानी है जो मज़ारे सैयद सालार मसूद गाजी को गुस्ल दिया हुआ पानी है। मज़ार का गसाला है, वही लेकर के पहुंचा और उस औरत को जो गेट के सामने दफ्तर है, उस दौलत दफ्तर के सामने लिटाया गया है, वही उस औरत को लिटाया गया है। जबान अलग पड़ी है। देखें देखें अल्लाह वालों का हाल, देखें अल्लाह के प्यारों का हाल, देखें क्या हाल है। अल्लाह अकबर। अब वो मुजावर दौड़ा है, पानी लेकर के पहुंचा, कहा रास्ता साफ करो। रास्ता साफ कर दिया गया, इसके मुंह को खोला जाए, किसी तरह मुंह को खोला गया। वही गुस्ल शरीफ का पानी मुंह में डालता है, खून जो कुछ जमा है उसको निकालता है, कटी हुई जबान को कटे हुई जगह पे लगाता है, गुस्ल का पानी डालता है। डालना था, कटी हुई जबान फिर से वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से जुड़ जाती है, फिर से जुड़ जाती है। और समझें समझें जबान जुड़ गई। जैसे जबान जुड़ी है वो औरत होश में आ गई। ये अल्लाह वालों का हाल है। तो उधर खान का